الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی رحمت سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین اکرم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام پر بے شمار درود و سلام تمام صحابہ کرام تابعین بالاحسان و اتباع تابعین اور امت کے سلف و خلف کے لیے بخشش و رضوان کی دعا کے بعد اللہ کے بندوں اللہ کی بندیوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈر جاؤ اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کا تقوی ہے اس کے تقوی کا حصہ ہے اپنا محاسبہ کرو اپنا حساب آپ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے سمجھداری اسی میں ہے کہ انسان اپنا حساب آپ لے لے اس سے پہلے کہ اس کا حساب کوئی اور کرے الکیس من کان نفسہ وعمل لما بعد الموت سمجھدار وہی ہے جو اپنا حساب آپ لیتا ہے اور کے بعد جو طویل اور حقیقی زندگی ہے اس
کے لیے آج جمع کرتا ہے، اور آمد ہے وہ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، آمد ہے وہ جو خواہشات نفس کا غلام بنا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمنائیں مانتا ہے۔ اللہ کے بندو، ایک عظیم موسم سے ہم گزرے، وہ ابر بہار بعد رحمت و بخشش و رضوان کی بارش برساتا ہوا ہمارے سروں سے گزرا، اور یہ موسم ایسا ہے، اور وہ موسم ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے سلف امہ وہ رمضان گزرنے کے 6 ماہ بعد تک آدھا سال اس تعصب میں، اس کے بچھڑنے کے غم میں اور اپنے محاصرہ نفس میں بسر کرتے کہ ہم نے جو کچھ اس میں کیا وہ قبول ہوا یا نہیں، اور سال کا باقی حصہ آئندہ رمضان کے انتظار کی وجہ سے بہت بڑا موسم ہے وہ، اس میں ہم دنوں میں روزہ رکھتے ہیں جو سب سے طویل دورانیے کی عبادت ہے، اور اس کی راتوں کا قیام کرتے ہیں، اور اس کی راتوں میں ہم قرآن سنتے ہیں، اور قرآن وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا، جسے قرآن نے تذکرہ کہا، وہ یاد دہانی ہے، وہ خواب غفلت سے جھنجھوڑنے کے لیے ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ آب حیات ہے، وہ روح ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اٹھتی۔ تو کیا اس تذکرہ کا، اس یاد دہانی کا ہم پر بھی کچھ اثر ہوا؟ کیا ہم بھی خواب غفلت سے بیدار ہوئے؟ کیا اس نور سے کچھ حصہ ہمیں بھی ملا؟ وہ روح جو زندگی بخشنے والی ہے، کیا اس سے ہمیں بھی کوئی زندگی کا حصہ ملا؟ یہ حساب کرنے کا اور محاسبہ کرنے کا موقع ہے اللہ کے بندوں۔ اور قرآن کی تو اتنی صفات ہے، کس کس پہلو سے اس کا جائزہ لیں۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ انسانوں، تم تک تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے، لیکن کسی واعظ کا بات نہیں ہے کہ آپ سن کر انسنا کر دیں، یہ آپ کے کسی بھائی بہن کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کا جائزہ لینے بیٹھ جائیں کہ یہ کہاں سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ نصیحت ہے، یہ وعد ہے، لیکن کسی واعظ کی نہیں۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے خالق و مالک و رازق کی نصیحت ہے، اور یہ نصیحت عام نصیحتوں کی طرح نہیں ہوتی۔ یہ یاد دہانی عام یاد دہانیوں کی طرح نہیں ہوتی، یہ ہمارے پروردگار کا کلام ہے، یہ ہمارے مالک الملک کا کلام ہے، جس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت ہے، بیدہ ملکوت السماوات والارض، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اور وہ ایک دن ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور اس کی جو وعد ہے، اس کا جو وعد ہے، اس کی جو نصیحت ہے، وہ عام نصیحتوں کی طرح نہیں ہے، سنے سنے نہ سنے، اس کا سننا فرض ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب
فرمایا جس کو اس کے رب طرف سے نصیحت پہنچ گئی فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، جو پہلے ہو چکا اسے چھوڑو، جو سنتے ہی باز آ گیا اللہ کا کرم جانو کہ پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں تو اس پیشی کا احساس نہیں ہے اللہ کے بندو۔ صحابہ کرام جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جنہوں نے قرآن کو کہتے دیکھا، جنہوں نے قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، ایمان لانے کے باوجود، توحید پر کاربند ہونے کے باوجود دل میں ان کے کھٹکا ہی رہتا کہ ہم نے اتنے سال کفر میں گزارے، اتنے سال شرک میں گزارے، کہیں اس کی بات کو سناؤ۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جب ایمان لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے، یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے کی بات ہے، حضرت خالد بن الولید اور عمرو بن العاص جینیس ترین انسان تھے یہ لوگ، ان کے آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو بشارت سنا دی تھی کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں، اور عمرو بن العاص کو داہیہ یعنی جینیس سمجھا جاتا ہے۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے ہاتھ آگے کیا اسلام کی بیعت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دست مبارک آگے کیا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ہم کیا بات ہے، بدل لگا، ارادہ بدل گیا، کہنے لگے نہیں، لیکن اب تک جو گناہ کیے ہیں، جو اب تک آپ کی نافرمانی کی ہے، وہ خود کہا کرتے تھے، جب بہت ہونے لگے تو رو رہے تھے۔ ان کے بیٹوں نے پوچھا تو کہنے لگے مجھ پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اگر میں اس وقت مر جاتا تو جہنم کا ایندھن بنتا۔ اس کے بعد میں ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت بسر کیا، اگر اس وقت دنیا سے چلا جاتا تو امید رکھتا، لیکن آپ کے جانے کے بعد کچھ ایسی زندگی بسر کی ہے کہ خوف آتا ہے۔ اور کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کر دوں، مجھ سے نہ ہو پائے گا، اس لیے کہ اسلام لانے سے پہلے میرے دل میں اتنا بغض تھا، اتنی نفرت تھی کہ میں نے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جب آپ پر ایمان لے آیا تو اعتراف اس قدر تھا کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں، میں نہیں بتا سکتا آپ کا حلیہ۔ ہاں تو جب ایمان لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے، ہاتھ پھیلایا، میں کھینچ لیا، اور میں ہم کیا ہوا، بدل لگا، ارادہ بدل گیا، کہنے لگے نہیں، جو پہلے گناہ کیے ہیں ان کی بخشش کی ضمانت ملے تو اسلام لاؤ۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں الاسلام یحتم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پہاڑ جیسے بھی ہوں تو منہدم ہو جاتے ہیں۔ والہجرت تحتم ما کان قبلہ، ہجرت بھی پہلے گناہوں کو منہدم کر ڈالتی ہے، کالعدم کر دیتی ہے۔ اللہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، کہتے لوگ مجھے عقل مند کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میرے جیسا احمد کوئی نہیں کہ جب عقل کا دریا بہ رہا تھا میں نے پہلے گناہوں کی تو معافی طلب کر لی، بعد کے گناہوں کی بھی معاف کر لیتا تو شاید وہ بھی معاف ہو جاتے۔ ہاں تو ان کے دلوں میں جو یہ
گناہوں سے ہاتھ اٹھا لے، جس سے منع کیا گیا اس سے منع ہو جائے، اس سے رک جائے، بندہ فلہما سلف، پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، لیکن جو پھر اس کے باوجود لوٹا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، میں وہ جہنمی ہیں، نصیحت آنے کے باوجود جو باز نہیں آتے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو یہ اس نصیحت کو عام نصیحت نہ جانو، یہ پروردگار کی ہے، مالک الملک کی ہے، رب السماوات والارض کی ہے، دار الحج کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ صرف نصیحت ہی نہیں ہے۔ اب اگلی بات بھی سن لو، قرآن اپنا تعارف کرا رہا ہے، وشفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں یہ کہ قرآن دوا نہیں ہے، قرآن شفا ہے۔ قرآن دوا نہیں ہے، قرآن شفا ہے۔ یہ براہ راست مدد کرتا ہے اور براہ راست شفا عطا کرتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن ایسا اتارا ہے کہ جو شفا ہے، شفا ہے، قرآن شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اس طرح دھوتا ہے دلوں کو بیماریوں سے، اس کے روگ اس طرح دور کرتا ہے۔ ابھی ہم نے غور سے پڑھا ہو ایک ایک مقام پر جہاں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، انسانوں بندے بنو، غلام بنو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان کو جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا ہے۔ بندگی معمولی چیز نہیں ہے، سر جھکانا آسان نہیں ہے۔ کتنے کافر کفر پر اس لیے اڑے رہے، کتنے کافر کفر پر اس لیے اڑے رہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ یہ نماز میں ہم سے سر زمین پر نہیں رکھا جاتا، ہم سر اس طرح زمین میں رکھ دیں۔ کئی لوگوں نے آ کر کہا بھی کہ ہم اسلام لاتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا خیر فی الاسلام لا رکوع فیہ، اگر اللہ کے سامنے جھکنا ہی نہیں تو اسلام کیسا؟ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہی نہیں تو اسلام کیسا؟ یہ سر جھکانا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن نے صرف سر جھکانے کا حکم نہیں دیا، ساتھ علاج بھی فرمایا۔ فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب تم یہ جانو گے کہ ہمیں وجود اس نے عطا کیا ہے، یہ جو سر جس کے رکھنے سے زمین پر رکھنے سے ہمیں ہچکچا رہے ہیں اسی نے تو بنایا ہے، یہ پیشانی اسی نے بنائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی دعا میں ہے سجد وجهی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ وتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سجدے میں کہتے میرا چہرہ اس کے حضور سجدہ کر رہا ہے جس نے اسے یہ تصویر بنائی ہے، جس نے اس میں آنکھیں رکھی ہیں، جس نے اس میں کان بنائے ہیں۔ شق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جوان کو دیکھا کہ سجدہ کر رہا ہے اور پیشانی بچا بچا کر رکھ رہا ہے کہ کہیں مٹی نہ لگ جائے، اور میں قرب وجہ لمن خلق، منہ کو مٹی لگنے دو، اسے مٹی لگاؤ، اس کے سامنے سجدہ کر رہے جس نے اسے بنایا۔
جو بیماریاں ہوتی ہیں نخوت کی اور گریز کی، سب کا علاج کر دیا۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جب بیان کرنا ہے پورا قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، صرف 2-3 مثالیں سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، اور والدین سے تمہیں حسن سلوک کرنا ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جانتے ہو یہ 3 لفظوں پر جملہ جو ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کتنے معانی کے کتنے سمندر اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ عربی کے اعتبار سے اس سے پہلے جملہ معروف ہے احسنوا بالوالدین احسانا، احسنوا بالوالدین احسانا، اور یہ ترکیب عربی زبان میں یہ دوام پر دلالت کرتی ہے کہ تمہاری عادت ہونی چاہیے، تمہارا مستقل رویہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یوم والدین منا لو، والدین کی خدمت کا ہفتہ منا لو، یہ ہفتے مہینے کی یا گھنٹوں کی بات نہیں ہے۔ احسنوا بالوالدین احسانا، تمہارا مستقل رویہ ہونا چاہیے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ اور حسن سلوک کی پھر صاف مثال بھی دی، نمونہ بھی بتایا، بات مکمل کی۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ حسن سلوک کیسے کرنا ہے کہ ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے ہوتے اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ احترام سے بات کرو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے جھک کر رہو، اور یہ جھکاؤ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تمہارے دل میں ان کے لیے احترام ہونا چاہیے، دل میں ان کے لیے رحمت ہونی چاہیے، یہ اس کا اظہار تمہارے جسم سے ہونا چاہیے۔ اور یہ تو وہ بات تھی جو نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ ساتھی شفاء لما فی الصدور ہے۔ والدین جب بوڑھے ہوں اور آدمی جوان ہوں، اس وقت ایسے کرنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ ایک بات سن کر جب وہ آدمی بڑھاپے میں پھر سے بچہ بن جاتا ہے، جس طرح بچہ ایک ہی بات دہراتا جاتا ہے، جب اپنے بچے سے بات سنتا ہے وہ بار بار دہراتا نہیں ہے، اس کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جب بابا جی پھر بچپن میں لوٹ آتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح بات دہرانے لگتے ہیں تو آپ 1-2 بار کے بعد ہی آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے، آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جہاں قرآن ہمارا علاج فرماتا ہے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا کہ یہ جو تمہیں ہم کہہ رہے ہیں، تم جب ان کے سامنے جھکتے ہو، احترام سے بات کرتے ہو، تمہارے لب پر یہ دعا بھی ہونی چاہیے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما کہ جیسے انہوں نے میری جب میں چھوٹا تھا میری پرورش کی ہے۔ یہ شفاء لما فی الصدور ہے کہ ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ آج تم
کبھی تم انفیکٹ تھے جب تم اپنی زبان سے بتا بھی نہیں سکتے تھے، تم بتا نہیں سکتے تھے تمہیں کیا تکلیف ہے، وہ تمہارے جسم پر ہاتھ پھیر پھیر کر اندازہ لگاتے تھے کہیں نندے کو بخار تو نہیں ہے، وہ تو تمہارا پیٹ مل مل کر دیکھتے تھے کہیں پیٹ درد تو نہیں ہے، یہ کس لیے ہو رہا ہے، وہ خود اندازہ لگاتے تھے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ہمیں اس دعا میں ساتھ ہی ہمارے دلوں میں اس موجود وسوسے کا یا اس نخوت کا یا اس بد کلامی کا جو ہماری زبان پر آ سکتی تھی، پیشگی علاج کر دیا کہ ان کے سامنے اونچا بولنے کی بجائے اللہ کے حضور درخواست کرو کہ تم پر جو انہوں نے بچپن میں احسان کیے ہیں ان کا بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے سامنے ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر اٹھائے طواف کرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں آج اس کے لیے اسیر اونٹ یعنی اسیر سواری بنا ہوا ہوں، جب سواریاں گزرتی ہیں تب بھی میں نہیں گزرتا، اور اسے طواف کراتے ہوئے کرانے کے بعد پھر عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت بتائیے کیا میں نے احسان کا بدلہ لے دیا؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس نے جس طرح تمہیں پیٹ پہ اٹھایا اس کے ایک لمحے کا بدلہ نہیں تم دے سکتے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہاں تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، تو ساتھ ہی جو اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، دل میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کا علاج بھی کیا، وشفاء لما فی الصدور۔ اسی طرح یہ تو والدین کی بات تھی۔ اب جو عام لوگوں میں ہم رہتے ہیں وہاں بھی قرآن نے ہدایت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایمان والو کوئی گروہ دوسرے سے کا مذاق نہ اڑائے۔ قومیتیں، یہ نسلیں، قرآن کا ارشاد ہے اور قرآن کی ہدایت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسانوں تم سب کو ہم نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یہ قوم قبیلے یہ اوطان یہ ہم نے اس لیے بنائے کہ تم آپس میں تعارف کر سکو، یہ تو تعارف ہے، یہ تفاخر کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تعارف ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو کسی عربی کو عربی پر، کسی عربی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سفید پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ گورا یا کالا یا سرخ ہونے کی وجہ سے، عرب یا عجم ہونے کی وجہ سے کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں وہی قریب ہے جس کے دل میں تقوی زیادہ ہے۔ الا التقوی، اور فرمایا تقوی ہونا، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ ہاں تو جہاں قرآن نے یہ حکم دیا کہ کوئی کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، تو بات کرنا نصیحت ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ساتھ ہی علاج بھی کر دیا، عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اللہ کے حضور کہیں بہتر ہو، تمہیں کیا پتا کسی کا۔ جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں سے ایک آدمی پاس سے گزرا، بہت گھاٹ بھاٹ کا تھا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ بڑی پوزیشن رکھتا ہے، اگر کسی دروازے پر جائے تو فوراً دروازہ کھلتا ہے، کسی سے رشتہ مانگے تو کسی کو مجال انکار نہیں ہے، مجلس میں بولے تو سب چپ ہو جاتے ہیں، بات کرے تو سب مانتے ہیں۔ اتنے میں ایک اور آدمی گزرا، غبار سے اٹا ہوا، میلے سے کپڑے پہنے ہوئے، اور میں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ تو
ویلکم بیل دیتے رہے تو کوئی آواز دینے کو تیار نہیں ہوتا، بات مجلس میں بات کرے تو کوئی سنے گا نہیں، کہیں سے رشتہ مانگے تو کوئی دے گا نہیں۔ فرمایا کہ یہ شخص جسے تم کہہ رہے ہو کہ جس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولتا، جسے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمایا وہ جو تم کہہ رہے تھے اگر ساری زمین اس جیسے لوگوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ کے میدان میں یہ تنہا اس سے بھاری ہو۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ جانو، لا یسخر قوم من قوم، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اور یہ حکم ہے جو مردوں اور عورتوں کو الگ الگ دونوں کو سمجھایا، مگر نہ احکام تو ایک ساتھ ہی ذکر کر دیے جاتے ہیں نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، مرد و عورت اس میں شامل ہی ہیں، یہاں بھی شامل ہی ہوتی، لیکن عورتوں کو الگ سے سمجھایا، شاید اس لیے یہ بیماری مردوں میں بھی کم تو نہیں ہے لیکن عورتوں میں اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، فرمایا عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا وہ مذاق اڑا رہی وہ ان سے بہتر ہو۔ تو قرآن جہاں نصیحت ہے، جہاں یہ یاد دہانی ہے، ساتھ ہی ساتھ شفا لما فی الصدور ہے، سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور سینوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ تکبر ہے، نخوت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور آگے اوپر کی طرف جائے تو کفر ہے اور شرک اور نفاق ہے۔ یہ ساری بیماریوں کا قرآن علاج کرتا ہے، اور ہم نے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ یہ دوا نہیں شفا ہے، اس سے تو فوراً ہمارا علاج ہونا چاہیے اور ہمیں شفا ملنی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ اگر ان چیزوں سے ہمیں شفا مل چکی اور پھر ہمارے دلوں کے یہ روگ دور ہو چکے تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اگر یہ دوں کے دوں ہیں تو پھر ہمیں تشویش ہونی چاہیے کہ کہیں ہم کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے سے شفا عطا فرمائے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں روشنی عطا فرمائے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔